اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180، 181 اور 182 پر مشتمل ہے، جو دوسرے پارے کی چھٹے رکوع کی آخری 3 آیات بنتی ہیں۔ سب سے پہلے ترجمہ سماعت کیجیے۔ کتبہ فرض کیا گیا ہے، علیکم تم پر، اذا حضر جب آ پہنچے، احدکم تم میں سے کسی کا، الموت موت کا وقت، ان ترکا اگر وہ چھوڑے، خیرن کچھ مال، الوصیت وصیت کرنا، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف انصاف کے ساتھ، دستور کے مطابق، حقا علی المتقین لازم ہے متقین پر، تقوی اختیار کرنے والوں پر۔ فمن بدلہ پر جس نے بدل دیا اس وصیت کو، بعد ما سمعہ اس کے بعد کہ اس نے اس کو سنا تھا، فإنما اثمہ تو اس کا گناہ، علی الذین ان لوگوں پر ہے، یبدلونہ جو اسے تبدیل کرتے ہیں، ان اللہ سمیع علیم یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ فمن خافا پس جس کو اندیشہ ہو، خوف ہو، من موصن وصیت کرنے والے کی طرف سے، جنفن جانبداری کا، او اثمن یا حق تلفی کا، فاصلح پھر وہ صلح کرا دے، بینہم ان کے درمیان، فلا اثم علیہ تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر، ان اللہ غفور رحیم یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ جل شانہ نے اسلام کے قانون دیوانی کو، ضابطۂ دیوانی کو بیان فرمایا ہے۔ پچھلے جو آیات گزری تھیں ان میں اسلام کا قانون فوجداری بیان ہوا تھا، قصاص، جان کا تحفظ ہے۔ یہاں پہ مال کے تحفظ کی بات ہو رہی ہے، اس کو دیوانی، ضابطۂ دیوانی کہتے ہیں۔ ہماری عدالتوں میں بھی یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ والا حکم جو ہے وصیت کرنا، کہ اللہ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی پر موت کا وقت آ پہنچے اور وہ کچھ مال چھوڑ رہا ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ وصیت کرے، اور یہ وصیت کرنا فرمایا کہ تمہارے اوپر فرض قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر آگے بتا بھی دیا کہ حقا علی المتقین تقوی اختیار کرنے والوں پر یہ لازم ہے، ضروری ہے۔ تو یہ وصیت فرض تھی، لیکن یہ شروع کی بات ہے۔ بعد میں جائیداد کی تقسیم کا حکم اللہ جل شانہ نے تفصیل سے بیان فرمایا ہے، چوتھے پارے کے اندر آئے گا۔ سورہ نساء کے دوسرے رکوع کے اندر پورا رکوع اللہ جل شانہ نے میراث کو تقسیم کرنے کے حوالے سے کہ کس کو کیا حصہ ملے گا، اولاد کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، بیٹے کو کتنا ملے گا، اور پیچھے باقی جو ورثاء ہیں ان کو کتنا حصہ ملے گا، یہ پھر اللہ نے تفصیل سے حکم نازل کیا۔ لیکن یہ جب تک وہ حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس وقت تک یہ والا حکم تھا کہ زمانہ جاہلیت میں وراثت کے حوالے سے لوگ بہت زیادہ افراط تفریط کا شکار تھے۔ کسی کو محروم کر دینا، کسی کو حصہ نہ دینا، کسی کا حصہ کھا جانا، یہ ان کے ہاں عام دستور تھا۔
تو لوگ جس طرح دیگر برائیوں میں مبتلا تھے تو وراثت کے معاملے میں بھی اس طرح لوگ گڑبڑ کرتے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ والی بات فرمائی کہ آدمی مرنے سے پہلے اپنے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اپنی جائیداد میں سے، میراث میں سے حصہ مقرر کر کے وصیت کر کے جائے. یہ اس وقت تھا، لیکن بعد میں جب تفصیلی حکم آیا تو اس کی وجہ سے اب یہ والا معاملہ کینسل ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے. البتہ وصیت کے حوالے سے تھوڑی سی تفصیلی بات ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. وصیت کے مختلف قسم کے درجات ہیں. وصیت بعض اوقات مستحب ہوتی ہے اور بعض اوقات وصیت فرض ہے اور بعض اوقات وصیت ناجائز ہوتی ہے. تو ذرا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر تو کوئی آدمی جو زندگی کے آخری ایام میں ہے، بستر میں پڑا ہوا ہے، تو ایسے آثار نظر آ جاتے ہیں کہ اب یہ شخص بچے گا نہیں، آدمی کو خود بھی اندازہ ہو جاتا ہے. تو اگر اس کے ذمے کوئی زکوٰۃ وغیرہ باقی ہے یا کسی کا قرض اس نے دینا ہے، ہوتا ہے لین دین میں بعض اوقات اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اس صورت میں پھر اس کے لیے وصیت کرنا فرض ہے کہ ورثاء کو بتا کے جائے کہ میرا فلاں شخص کے اوپر میں نے حق دینا ہے، میں نے لینا ہے، یہ سب چیزیں، خاص کر جب اس نے خود دینا ہو تو پھر یہ بتانا چاہیے. اور زکوٰۃ چونکہ فرض ہے تو اس کے لیے پھر وصیت کرنا بھی فرض ہے. کسی کا قرض دینا فرض ہے، اس لیے وصیت کرنا بھی فرض ہے. اس طور پہ وصیت کرنا ضروری ہے. اس بات کو ذرا اچھی طرح سمجھیے. اور پھر اس لیے ایک روایت بھی ہے، ایک روایت حدیث اس کی تائید ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس ایسی کوئی چیز موجود ہو جس کے متعلق وہ وصیت کرنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 2 راتیں بھی نہ گزارے مگر وصیت اس کے سرہانے کے نیچے لکھی ہوئی موجود ہونی چاہیے. وہ پھر حضرت بن عمر فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے حضور کی زبان مبارک سے یہ بات سنی ہے اس وقت سے میں نے وصیت لکھ کر سرہانے کے نیچے رکھ لی ہے. تو وصیت کرنی چاہیے کہ میرا کسی کے اوپر حق ہے، لین دین ہے، اس بات کو ذرا سمجھیں. اور اگر وصیت کرنے والا کسی ناجائز قسم کی بات کی وصیت کرتا ہے تو پھر اس وصیت کو پورا نہیں کرنا چاہیے. بعض اوقات لوگ جہالت کی وجہ سے عجیب قسم کی وصیتیں کرتے ہیں کہ کسی جگہ جا کے چڑھاوا چڑھا دیں، کسی مزار پہ جا کے چادر چڑھا دیں یا دربار بنا دیں یا اس طرح کی چیز کر دیں. ایسی وصیت کو پورا نہیں کرنا چاہیے اور اس کا پورا کرنا فرض نہیں ہے، یہ ناجائز وصیت ہے. اسی طرح وصیت کرنے والا وہ اپنے 1/3 مال میں وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. 1/3 مثال کے طور پر کسی آدمی کے پاس 3 لاکھ روپے وہ چھوڑ کے مر رہا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ تک وصیت کر سکتا ہے، 3/3 حصہ، اور اس سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا. اس لیے کہ شریعت نے جو ورثاء کا حق ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے کا سارا مال کسی کو دے کے چلا جائے، تو اس لیے شریعت نے کہا کہ تم 1/3 مال تک وصیت کر سکتے ہو، وہ بھی جائز وصیت ہو. مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ میرے بعد آپ نے یہ پیسہ مسجد میں لگانا ہے، مدرسے میں لگانا ہے، کسی اور اچھی جگہ لگانا ہے، کوئی کنواں نکالنا ہے، کوئی صفائی فلائی کام جو صحیح کام ہو، اس پہ تو 1/3 مال میں وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا. تو اس لیے اس بات کو بھی ذرا اچھی طرح سمجھیے. اب یہاں پہ اگلی جو آیات ہے اس میں اللہ نے فرمایا کہ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، جس نے بدل دیا اس وصیت کو اس کے بعد جو اس کو سنا تھا، وصیت کا پتہ بھی تھا، پھر اس نے وصیت کرنے والے کے حکم کے میں تبدیلی کر دی. اس نے وصیت کچھ کی تھی، اس نے اس میں گڑبڑ کر دی ہے. فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، فرمایا اس کا گناہ، اس تبدیلی کا گناہ ان لوگوں پر آئے گا جنہوں نے اس میں تبدیلی کی ہے.
وصیت کرنے والے پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، کیونکہ اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ کس نے گڑبڑ کی ہے۔ فمن خاف من موص، جس آدمی کو ڈر ہو وصیت کرنے والے کی طرف سے، جنفن کسی جانبداری کا، او اثمن یا گناہ کا، حق تلفی کا۔ کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ وصیت کرنے والے نے گڑبڑ کر دی ہے، کسی کو زیادہ دے دیا یا کسی کو بالکل نہیں دیا، حق تلفی کر دی ہے، تو فاصلح بینہم، پھر کوئی آدمی ان کے درمیان صلح کراتا ہے، اس بات کو سارے ورثاء کو بٹھا کے کہ بھائی اس نے وصیت جو کی ہے وہ وصیت میں زیادتی ہو گئی ہے، تو اس صورت میں اللہ فرماتا ہے کہ فلا اثم علیہ، کہ جب سب ورثاء مل کے اس گڑبڑ کو ٹھیک کر رہے ہیں، وصیت میں جو زیادتی ہو گئی اس کو ٹھیک کر رہے ہیں، فلا اثم علیہ، تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں اللہ جل شانہ نے انسانوں کے مال کا بھی تحفظ کیا ہے، کہ مرنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی کسی کو پورے مال سے محروم کر دے، یہ والی بات بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنی اولاد میں سے اولاد کو پوری کی پوری جائیداد سے محروم کر جاتے ہیں، تو یاد رکھیں ایسا کوئی آدمی بھی نہیں کر سکتا، یہ غلط بات ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ وارث بننا ایک غیر اختیاری چیز ہے، اور ورثاء کا حق اللہ جل شانہ نے مقرر کیا ہے، کسی آدمی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے ورثاء کو خود جائیداد سے محروم کرے۔ اس بات کو ذرا اچھی طرح سمجھیے۔ اور ویسے بھی انسان کو زندگی کا پتہ نہیں ہوتا، جیسے ایک روایت آپ کے سامنے بیان کی ہے تو حضور نے فرمایا کہ جس کے پاس کوئی مال وغیرہ کوئی چیز ہو تو 2 راتیں بھی نہ گزرے کہ اس کے پاس وصیت لکھی ہونی چاہیے اس کے سرانے کے نیچے۔ تو آدمی کو اپنی زندگی کی ایک ڈائری بنانی چاہیے، اور اس میں لین دین کے سارے معاملات لکھے ہونے چاہیے، بیوی کو، اولاد کو، ورثاء کو پتہ ہو کہ اس بندے کا لین دین کس کے ساتھ ہے، ورنہ بعد میں پھر معاملات بگڑ جاتے ہیں، مشکل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے وصیت کر کے جانا چاہیے اور اس کو لکھا ہوا ہونا چاہیے، تاکہ اللہ جل شانہ کا حکم بھی پورا ہو جائے اور ہمارے لیے آسانی بھی پیدا ہو۔ اللہ جل شانہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔